हमारी इंशाअल्लाह, जीत हमारी इंशाअल्लाह, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, शमीम साहब जिंदाबाद, मोहतरमा जी जिंदाबाद। हाजी علاقُک یُس چھُ تِمن شہوٗر اوس نہٕ مےٚ چھُ آز تہِ یِوان نظرِ بہٕ چھُس 10 ؤری برٛونٛہہ یتھ تُہنٛدِس گامس منٛز اکہِ دفعہ آمُت لیکن شاید تِم بات چھُنہٕ ییٚتہِ کے قبضے میں ہے لیکن آپ کا ریکارڈ توڑ دیا گیا ہے اور اگر یہی حالات آپ لوگوں کی رہی تو آپ کو اپنے گھروں سے بھی نکالنے میں کوئی زیادہ دیری نہیں ہے۔ اس وقت کا جو الیکشن ہے یہ دو نظریات ہیں، ایک وہ نظریہ ہے جو بی جے پی اور ان کے حامیوں کا ہے اور ایک ہمارا نظریہ ہے۔ میری لیڈرشپ نے کہا کہ ہم مغل روڈ کھولیں گے، ہم نے کھول کے دکھائی۔ میری لیڈرشپ نے کہا ہم لورنس سے ٹنگا مرگ روڈ لے جائیں گے سپ کے وایا سپ، ہم نے کوشش کی۔ میری لیڈرشپ نے کہا ہم منڈی کو تحصیل کا درجہ دیں گے، ہم نے دیا۔ ہماری لیڈرشپ نے کہا ہم منڈی کو ڈگری کالج دیں گے، دیا۔ میری لیڈرشپ نے کہا منڈی کو 11.5 کروڑ کا بائی پاس پل دیں گے تو دیا۔ میری لیڈرشپ نے کہا کہ منڈی کو ہم انڈور سپورٹس ہال دیں گے، تقریباً 6 کروڑ کا انڈور سپورٹس ہال بن رہا ہے۔ میری لیڈرشپ نے کہا اگر ہم پاور میں آئے تو 5000 سے زیادہ نوجوان جن کو صرف پتھر مارنے کے عوض جیلوں میں بند کیا ہے ان کو چھوڑا جائے گا۔ جو ہی میری لیڈر پاور میں آئی ایک ہی آرڈر سے 10,000 FIR جو ہے وہ رد کر دی گئی، وہ کریش کر دی گئی۔ میری لیڈرشپ نے کہا ہم چکندہ باغ روڈ کھولیں گے تاکہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں اور آر پار کے آزاد کشمیر کے یہاں کے وہ آئے جائیں۔ آپ نے دیکھا وہ روڈ کھلی۔ میری لیڈرشپ نے کہا سرن کوٹ میں ITI کالج دیں گے، ہم نے دیا۔ میری لیڈرشپ نے کہا ساکھرا میں پالی ٹیکنیکل کالج دیں گے، ہم نے دیا۔ میری لیڈرشپ نے کہا مینڈر میں ڈگری کالج دیں گے، ہم نے دیا۔ یہ 70 سال سے نیشنل کانفرنس جس اٹارنی کی بات کرتی ہے، آپ کو جرت نہیں ہوئی کہ بھائی تم 70 سال سے ہمارے ووٹ لے رہے ہو، وہ اٹانوی کس چیز کا نام ہے، وہ اٹانوی ہے کہاں؟ انہوں نے نہیں دی، لیکن ہم پھر انہی کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، خواب سے جاگنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی۔ آپ جتنے بزرگ دیکھتے یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک ہی گزارش کروں گا، آپ نے جو وقت اپنا نکالا غریبی میں، امیری میں، دکھ میں، تکلیف میں، خوشی غمی میں آپ نے نکال لیا۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ یہ جو نئی پول ہماری ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا اس کو بھی آپ جیلوں میں بند دیکھنا پسند کرتے ہو؟ کیا آپ چاہتے ہو یہ ہماچلی جائے وہاں بوری اور یہ پتھر وہ جو پتھرو ہے وہ کھینچے؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں بی جے پی کی لیڈرشپ یا ان کے جو حامی جو عیار ان کے ساتھ جڑے ہیں، مجھے ایک چیز کی ضمانت دیں کہ آج کے بعد آصفہ جیسی بچی کے ساتھ ریپ نہیں ہوگا، اس کا قتل نہیں ہوگا۔ میں ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے صرف یہ آشواسن دے، بھروسہ دے کہ ٹوپی پیر میں گجر برادری کے جو 3 نوجوانوں کو انہوں نے تشدد کر کے مارا ہے، آج کے بعد جموں کشمیر میں کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ میں بی جے پی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت ہوش کرنے کا وقت ہے، ذات برادریوں سے اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں کل دیکھ رہا تھا کہ اپنی پارٹی کا کوئی لیڈر پنچ تشریف فرما تھا۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ کس کے حامی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ جو کل تک کہتے تھے ہمارا بی جے پی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، بی جے پی نے خود کہا کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کو ووٹ دیں۔ تو کیا آپ آنے والی نسلوں کو زہر دینا چاہتے ہو؟ وہاں پر ایک لیڈر نے کہا کہ جناب محبوبہ مفتی تو صرف باتیں کرتے ہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ مفتی صاحب تو لوگوں کو خواب دکھاتے رہے۔ تو سلطان پتھری کی سرزمین سے میں اس لیڈر کو کہنا چاہتا ہوں کہ شمیم گنئی نے دیکھا ہے تم میرے لیڈر کے پاؤں میں بیٹھتے تھے اور اس کے قصیدے پڑھتے تھے، اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ میں یہاں پر ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، کیونکہ طارق صاحب ہیں، بشیر صاحب ہیں، اور بھی میرا گجر برادری کا کوئی بھائی ہوگا۔
میاں الطاف صاحب جو ہمارے بڑے معتبر ہیں، میرے پیر نہیں ہیں، لیکن جتنی قدر عزت ان کا مرید ان کی کرتا ہے میں اس سے زیادہ کرتا ہوں۔ میں ایک چیز ڈنکے کی چوٹ پہ یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ روحانی اعتبار سے یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں، روحانی اعتبار سے میاں الطاف صاحب کا ہم میں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک رہی لیڈرشپ کی بات، جہاں تک رہی قائدانہ صلاحیتوں کی بات، تو محبوبہ مفتی کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ صرف محبوبہ مفتی اس وقت واحد جموں کشمیر کی لیڈر ہے جو مودی، امت شاہ، ان جیسے کئی جو ان کے حامی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر جموں کشمیر کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی بات کرتی ہے۔ 10,000 سے زیادہ ہمارے بچے دوبارہ جیلوں میں ڈال دیے ہیں، ان کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی زندہ باد، بھارت جیتے گی، بھارت جیتے گی، PDP جیتے گی، بھارت جیتے گی، بھارت جیتے گی، PDP جیتے گی۔